یا علی مدد سامعین و مومنین، مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، کچھ تکنیکی پرابلمز تھیں، اس کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا۔ تو انشاءاللہ چاہے دو چار لوگ ہی سنتے ہیں، میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے آئمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور رہی بات قبولیت کی تو ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ ذکر جو ہے ہماری نسلوں میں اللہ وحدہ لا شریک جاری و ساری فرمائے، اور مولا غازی عباس آپ کی عزتوں میں توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی میں نے اب ولایت علی پڑھنی شروع کرنی ہے اور وہی پڑھ رہا ہوں جی۔ شروع کرتا ہوں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے فرمان سے کہ خداوند تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، اور اللہ کے لیے ہے اسماء الحسنہ، خوبصورت نام، اللہ کو بلانا ہو تو ان کے ذریعے پکارو، یعنی اسماء الحسنہ کے ذریعے پکارو۔ اللہ کی قسم ہم ہی اسماء الحسنہ ہیں، امام فرماتے ہیں ہم ہی اسماء الحسنہ ہیں۔ ہماری معرفت کے بغیر اللہ کسی کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، ہماری معرفت کے بغیر اللہ کسی کا حج، عمرہ، زکوٰۃ، روزہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ امام باقر صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی ذریعے سے خدا کی معرفت ہوئی، ہمارے ہی ذریعے خدا کی توحید بیان ہوئی، ہمارے ہی ذریعے خدا کی عبادت عام ہوئی۔ کتاب ہے بحار الانوار اور جلد نمبر ہے اس کی 37۔ اچھا آگے سنیے گا جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان علی شان، پھر آپ کی سماعتوں کی نظر، انسانوں کو فقط معرفت معصومین کے لیے خلق کیا گیا۔ جی انسانوں کو فقط معرفت معصومین علیہ السلام کے لیے خلق کیا گیا۔ اب یہ کہاں لکھا ہے جی؟ کتاب ہے جواہر السنہ شیخ حر عاملی، صفحہ نمبر 524، اور اس کے بعد ہے جی حدیث قدسیہ 480، یہ جی محمد سے انڈکو نے لکھی ہے۔ بڑے بڑے مقصر اور بڑے بڑے مطلب وہ کیا کہوں، انہوں نے بھی ان چیزوں سے استفادہ لیا، کیونکہ میں آپ کو یہ بات واضح بتاؤں، کوئی بھی لبادہ اوڑھنے کے لیے، چاہے وہ شیعت کا ہو، چاہے وہ سنیت کا ہو، وہابیت کا ہو، دیوبندیت کا ہو، کوئی بھی ہو، لبادہ اوڑھنے کے لیے اس مکتب کی کچھ چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بھی جو مقصرین ہیں وہ سب سے پہلے تو کیا کرتے ہیں؟ ولایت علی بیان کرتے ہیں۔ ولایت علی بیان کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف راغب ہو گئے ہیں، ان کو سننے لگ گئے ہیں، لوگ ان کے فالور بن گئے ہیں، اس کے بعد وہ اصل اپنی اوقات ظاہر کرتے ہیں جو ان کی اوقات مقصریت کی ہے۔ اچھا اس کے بعد جی کشف الیقین ہے، علامہ ہلی نے صفحہ نمبر 82 پہ لکھا ہے۔ اچھا جی آگے چل کے یہی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایک روایت کے، اللہ وحدہ لا شریک نے انسانوں کو معرفت معصومین کے لیے ہی صرف پیدا کیا ہے۔ یہی اس کے بارے میں انوار القرآن ہے، سید راحت حسین سہانپوری نے بھی لکھا ہے، مشارق الانوار الیقین، اس کے جی اردو کا جو ترجمہ اس کے 152 نمبر پہ ہے، اور عربی کے صفحہ نمبر 145 پہ ہے، کوکب دری اس کا 163 ہے صفحہ نمبر، اور بہت سی کتابیں ہیں۔ اچھا جی آگے چل کے سنیے گا جی۔ اب میں نے پڑھنا ہے یہی کچھ پڑھنا ہے، اور ہم آئے بھی تو اسی لیے ہے۔ وہ پڑھنا جو ہے میں نے آپ کے سامنے اس لیے اپنا مدعا رکھ دیا کہ انسانوں کو پیدا ہی ائمہ معصومین کی معرفت کے لیے کیا گیا ہے، تو اب ہم بھی تو وہی کریں گے نا جس کے لیے آئے ہیں، اور تو کام ہی کوئی نہیں ہے، یہی تو ایک کام ہے۔ اور اس سے بھی جو آگے اس کام پہ آنے کے لیے سب سے پہلا کام تو وہ کرنا پڑے گا نا، کیا؟ چہاردہ معصومین کے دشمنوں پہ لعنت کرنی ہے۔ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کریں گے تو پھر دروازہ کھلے گا نا، پھر معرفت آئے گی نا۔ چلیں جی سنیے جی۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جی حدیث قدسی ہے، میں اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان، میں اسے جنت میں داخل کروں گا جو علی کا اطاعت گزار ہوگا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا جو علی کا اطاعت گزار ہوگا، میرا چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔
جی میرا چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو اور میں جہنم میں داخل کروں گا اس کو جو میرا چاہے اطاعت گزار ہی کیوں نہ ہو لیکن علی کا دشمن ہو. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے جہنم میں داخل کروں گا جو میرا تو اطاعت گزار ہوگا لیکن علی کا دشمن ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مکسروں سے اور مطلب خارجی کہہ دوں, اب وہ نام نہیں لینا, میں وہ جلالیت کا طبقہ کہہ لوں, کوئی بھی ہے, علی کا دشمن جہنم میں جائے گا چاہے وہ اللہ کا اطاعت گزار ہی کیوں نہ ہو. اب مسئلہ سر یہ ہے کہ جمل, سفین, نیروان اور جتنے بھی حرامی جو علی کو ممبروں پہ سب و شتم کا نشانہ بناتے رہے, جو علی کے اوپر نعوذ باللہ لان تان کرتے رہے, وہ سب کے سب, اب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق تو جہنم میں جائیں گے, دنیا میں ان کو رضی اللہ کہنا ہے یا لعنت اللہ کہنا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ علی کے ساتھ محبت وہی کرے گا جو حلالی ہوگا اور دشمنی وہی کرے گا جو حرامی ہوگا. آپ کے سامنے ہے. اور جنہوں نے بھی علی سے دشمنی کی, اور سرکار جنگیں دوستیوں میں اور محبت میں نہیں ہوتی, دشمنی میں ہی ہوتی ہیں. جمل دشمنی میں ہوئی ہے, سفین دشمنی میں ہوئی ہے, نیروان دشمنی میں ہوئی ہے. اب یہ ساری دشمنیاں اور سارے جو دشمنی میں سامنے آئے وہ لعنت اللہ ہوئے. آگے چلیے گا جی. اب اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور حدیث میں نے رکھنی ہے کہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک کا ہی ایک اور فرمان ہے. اچھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے نا, یہ ہے کتاب قطرہ من البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165, اور حضرت ابن عباس رسول خدا سے روایت کرتے ہیں خداوند تعالیٰ مخلوق پر عذاب ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے نازل کرتا ہے جو علی اور اولاد علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں, جو علی اور اولاد علی کے فضائل کو چھپاتے ہیں. اور چھپانے والا کون ہے؟ وہ حرامی ہی ہے نا, وہ مکسر ہی ہے, وہ خارجی ہی ہے نا. آگے سنیے گا جی, یہ کتاب ہے ثواب الاعمال والعقاب الاعمال, شیخ صدوق طبع ایران, صفحہ نمبر ہے اس کا 453, حدیث نمبر ہے 17. آگے چل کے جی فرمانے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمانے علی شان آپ کی سماعتوں کی نظر, جو ہی دشمن علی دنیا سے جاتا ہے تو اسے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا گھونٹ پلایا جاتا ہے, کھولتے ہوئے پانی کا گھونٹ پلایا جاتا ہے. دشمن علی کے لیے فرق نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے یا زنا کرے. اب یہ آپ کو میں واضح بتاتا چلوں کہ دشمن علی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ زنا کرے یا نماز پڑھے. نماز ہے ہی اس کی جس کے دل میں علی ہے, جس کے دل میں اولاد علی کی محبت ہے. اچھا اب آگے چل کے جی جناب والا, یہ تو لوگ پتہ نہیں کن کن کی باتیں کرتے ہیں, یہاں پر تو ولایت علی میں جناب والا رہتا ہی وہ ہے جو حلال زادہ ہے. ولایت علی کے بغیر جو ہے کسی قسم کی عبادت, کوئی ریاضت قابل قبول نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اپنا قول کوئی نہیں ہے جی. اچھا جی اس کے بعد سنیے گا جی کہ ایک اور حدیث آپ کے سماعتوں کی نظر میں نے کرنی ہے کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے جسم کا حصہ ہے, علی میرا گوشت ہے, علی میری ہڈیاں, علی میرا خون. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پنجتن پاک کا نور ایک ہی نور ہے, اور جس نے ان میں سے کسی کو بھی خطا پر کہا, خواہ وہ اجتہادی ہو یا اپنے ذہن کی کوئی غلاظت ہو, جس کسی نے کسی کو بھی خطا پر کہا, ان میں سے کسی کی بھی دشمنی مول لی, ان میں سے کسی کے بھی فضائل کو بیان نہ کیا یا چھپایا, یا ان کے مقابلے میں کسی اور غیر معصوم کو لے آیا یا کسی کو امام بنا دیا, ان سب کے بارے میں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے. ان کے برابر, ان کے مقابلے میں اور ان کی برابری میں اگر دل میں ذرہ برابر بھی شک آیا کہ کوئی ان کے برابر ہو سکتا ہے تب بھی جہنمی ہے, اور اگر ان کے دشمنوں کے بارے میں بھی دل میں خیال آیا کہ وہ شاید بخشش کا نظریہ بن جائے تو وہ بھی جہنمی ہے.
اور جو ان کے دشمنوں کے اوپر لعنت کرتا ہے اسی کے تو معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ اس نے 2 دروازوں میں سے ایک دروازے کو سلیکٹ کیا، اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ وہی تو دروازہ ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کا، وہی تو 4 معصومین علیہم السلام کا در ہے، اور اسی در پر جس نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا اسی کے تو اندر کا نور روشن ہوتا ہے، اسی کے تو اندر سے نور آتا ہے، کیونکہ علم بیسیکلی کوئی ایک عجوبہ چیز نہیں ہے، یہ تو وہ نور ہے، اور اس دل میں آتا ہے جس دل میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی محبت اور 4 معصومین کے قدموں میں سر ہو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جب ان 4 معصومین کے قدموں میں اپنا سر لیا رکھ، تو اب گنجائش نہیں ہے کہ ان کے دشمنوں کو رضی اللہ کہیں، کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے دشمنوں پہ، خواہ وہ کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، خواہ وہ کوئی بھی ہے، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، اور کسی بھی ہجری سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام یا ان کی تعظیم یا ان کی اتباع کریں۔ ہم نے صرف اتباع 4 معصومین کی، تعظیم 4 معصومین کی، اتباع 4 معصومین کی، اور اپنا سر جو ہے وہ بھی 4 معصومین کے ہی قدموں میں رکھنا ہے۔ اور اس سے زیادہ انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اصل میں اللہ کا نور جب دنیا میں تشریف لایا 4 معصومین کی شکل میں، تو پھر کسی نطفے کے پیدائش جو ہے نطفے کی، اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ ان کے مقابلے پہ ہے، اور جس نے ان کے مقابلے پہ آنے کی کوشش کی وہ لعنت اللہ ہی ہوا، اور جس نے ان کے مقابلے پہ کسی کو لانے کی کوشش کی وہ بھی لعنت اللہ ہوا، اور جس نے بھی احادیث میں رد و بدل کر کے کسی اور کے فضائل بیان کرنے شروع کیے ان کے مقابلے میں وہ بھی لعنت اللہ ہوا، اور ان کے فضائل کو کسی اور کے اوپر فٹ کیا وہ بھی لعنت اللہ ہوا۔ مولا غازی عباس علمدار آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، یا علی مدد۔